اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے جو ویلو بنایا تھا، میں نے وہ 22 آیات تک 124 آیات تک میں نے بنایا تھا، 24 آیات تک۔ چوبیس آیات تک بنایا تھا۔ آج میں 25 آیات سے شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ نساء اور سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور 5واں سپارہ۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 23 آیات سے 24 آیات تک بنایا تھا، آج میں 25 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین نیچے درجوں میں ہوں گے۔ منافقین جو ہیں وہ نیچے درجوں میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی یہ پیچھے فرمایا کہ اے لوگو ایمان لائو، مت پکڑو کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے۔ اے تم ارادہ رکھتے ہو کہ بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر دلیل واضح۔ تو یہ منافقین ہے جو کافروں کے ساتھ دوستانہ کرتے ہیں، جو منکروں کے ساتھ، جو اسلام کے دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقین جو ہے فی الدرک الاسفل من النار، وہ نیچے درجوں میں آگ کے ہوں گے، جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقین اوپر بتایا تھا کہ کافر، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں۔ یہاں بتایا کہ یہ بے شک منافقین نیچے، سب سے نیچے دوزخ کے درجوں میں منافقین ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان ہوں گے تب بھی وہ ہوں گے منافق۔ تو منافقت جو ہے تو یہ حقوق العباد میں آتی ہے، تو حقوق العباد یہ المنافقت نہیں کرنی چاہیے۔ منافقت جو کرتے ہیں وہ منافقین کے درجے میں ہوتے ہیں، نیچے درجوں میں ہوں گے آگ کے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائیں گے وہاں کوئی مددگار، وہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی رہیں گے اور پکاریں گے مدد کے لیے، مگر کوئی بھی ان کی پکار کو نہیں سنے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کرتے ہیں، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی جن لوگوں نے، یعنی وہ منافقین نیچے درجوں میں ہوں گے، کافر مشرکین نیچے درجوں میں ہوں گے، جہنم کے درجوں میں ہوں گے، مگر جو لوگ دنیا میں ہوش و حواس رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، دل و دماغ رکھتے ہیں، سوچ و سمجھ رکھتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اپنی، وَاعْتَصَمُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے۔ اللہ کے اسلام کو، دین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے تھام کے، مضبوطی یہ نہیں کہ اب پکڑو اور وہ کرو اور قرآن کو سینے سے لگاؤ اور چومو، اور یہ قرآن کے احکامات کو دیکھو، قرآن کے اندر دیکھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں رسی اللہ کی، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ،
اور خالص کرتے ہیں اپنا دین اللہ کی طرف، یعنی اللہ نے خالص دین پہ جو آیا ہے اور وہ بھی خالص دین ہی مانتے ہیں اس کو اور خالص دین کرتے ہیں، یعنی خالص صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں، باقی کتابوں پہ باقی اور کسی چیزوں پہ وہ عمل نہیں کرتے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سو لوگ یعنی توبہ کی، انہوں نے اصلاح کی اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی، اللہ کا دین خالص کیا اپنے اندر، بس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے روز قیامت میں بھی دنیا میں بھی۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جلدی دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر بڑا، جلدی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر جلدی بڑھا دے گا۔ میرے بہنوں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں مومن بننا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو صرف اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کی رسول کی مانتا ہے، قرآن کی مانتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت اللہ کی کرتا ہے، اطاعت رسول کی کرتا ہے، قرآن کے احکامات کو مانتا ہے اور کسی کتابوں کو نہیں مانتے اور کسی اس کو نہیں مانتے۔ ہاں دین کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں بالکل، مگر اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں جو کفر کی طرف مائل کریں وہ نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ تمہیں عذاب دے، کیوں تمہیں اللہ عذاب دے، عذاب کیوں دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے، کیوں عذاب دے؟ اگر تم شکر کرو اور اللہ تعالیٰ اور ایمان لاؤ اللہ پر، تو وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان علم والا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے نیکیاں جائیں گی، بریائیاں نہیں جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا ہے، وہ قدر کرتا ہے انسان کے اعمال کی، نیکیوں کی، اور برائیاں اللہ تعالیٰ انسانوں پہ نہیں پسند کرتا، انسانوں کے اندر برائیاں، بری بات نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں کرنے کی، اچھی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ ظاہر بریائی، من القول باتیں، الا من ظلم، مگر جو ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو کسی کی برائی نہیں پسند کرتا، کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، یا جو بھی وہ برے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو وہ برائی واضح ہے، مگر تم اس کو لوگوں کے سامنے ہو شرابی اور وہ تم نے یہ کیا اور وہ کیا، نہیں، اس کو علیحدگی میں اچھے طریقے سے اس کے سمجھاؤ کہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں، سود کھانا، دوسرے کا مال کھانا اور حرام کھانا، دوسرے سے چھین کر کھانا اور زنا کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی بات، تم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، اس کو سمجھا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظاہری بریائی کو، مگر وہ باتیں جو ظاہری تم کرتے ہو، یا گالی گلوچ دیتے ہو، یا کسی کو برائی کرتے ہو، یا کسی کی غیبت کرتے ہو، یا کسی کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہو کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان کو آستہ سے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی مرضی۔ الا من ظلم، مگر وہ جو ظلم کرے، یعنی محلے میں یا جس خاندان میں، یا کوئی بیٹی کس کو دے رہا ہے یا کوئی بیٹی جس کے کر رہا ہے، تو ان کے عیب ان کو بتا دے کہ کل کلاں کو یہ کہے گا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، تو یہ کہ یا کسی محلے میں کوئی نئے کرے دار آئیں اور اس محلے کے اندر لوگ وہ خراب لوگ رہتے ہوں، تو ان کو سمجھا دو کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ لین دین نہیں رکھنا، یہ لین دین رکھنے کے قابل لوگ نہیں ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں یہ پھر یہ جو ظلم کرے پھر یہ بتاؤ، کان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ آپ سننے والا، علم والا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔
ان تبدو خیرن یعنی اللہ تعالیٰ جی یہاں کہتا ہے کہ تم ظاہری کسی کی برائی نہ کرو، ظاہری کسی کے پیچھے برا نہ کہو، ظاہری کسی کے پیچھے باتیں نہ کرو. ہاں اگر وہ اس کو علیحدگی میں سمجھاؤ وہ ٹھیک ہے، مگر پھر اس کے پیچھے اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کے پیچھے غیبت نہیں کرو، اس کے پیچھے باتیں نہ بتاؤ. باقی اللہ جانے، وہ جانے جو بھی کرتا ہے. ان تبدو خیرن اگر تم ظاہر کرو گے نیکی، او تخفو یا چھپ کے کرو گے، او تعفو یا معاف کرو گے، السوء وہ بریائی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اگر تم ظاہری نیکی کرتے ہو یعنی کسی کو سمجھاتے ہو یا اندرونی سمجھاتے ہو، نیکی کرتے ہو تو بہتر ہے، یا چھپ کے کرتے ہو تو چھپ کے نیکی کرو. یعنی وہ نیکی یعنی کہ خیر خیرات کسی کو دیتے ہو تو خیر خیرات بھی تم ظاہری کرو کہ کسی کو دوسرے کو، ہاں یہ تمہارے دل میں ہو کہ یہ بھی کرے تو یہ پھر کر سکتے ہو. چھپ کے زیادہ نیکی کرنا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے خبر نہ ہو، یہ کرنا چاہیے. اگر تم چھپ کے کرتے ہو تو معاف کرو، بدی کو چھپ کے کرتے ہو تو معاف کرو، خیر ہے اس کو معاف کر دو، ایک دفعہ دو دفعہ معاف کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح مبین نصیب کرے.